اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، تم ان چیزوں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صرف اور صرف وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، تو اب اس بات کو بیان فرمانا شروع کیا کہ اپنے تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اس نے بطور احسان اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے اس بات کا جائز قرار دے دیا کہ اس کے بندے اس کی طرف سے زمین کی حلال اور طیب قرار دی گئی چیزوں کو کھائیں، یعنی ایسی چیزیں جو بجائے خود پاک بھی ہیں اور جسموں اور عقلوں کے لیے نقصان دہ بھی نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان کے قدموں سے مراد اس کے وہ طریقے اور راستے ہیں جن پر چل کر اس نے اپنے ماننے والوں کو ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا کہ انہوں نے بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ وغیرہ جانوروں کو حرام قرار دے لیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو شیطان نے خوب اچھی طرح ان میں مبتلا کر دیا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم میں مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو متنبہ ہو جاؤ، میرے پالنہار نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اسی حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ میں اپنے بندوں کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ تھے، مگر شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دلایا جو ان میں سے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان سے نفرت دلانے اور اس سے بچانے کے لیے فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر میں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے اور تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ اور سورہ کہف میں فرمایا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدلہ ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، یعنی تمہارا یہ دشمن شیطان تمہارے برے برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، ان میں سے بدترین کام بدکاری ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ برا کام یہ ہے کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے۔ یاد رہے اس حکم میں ہر کافر اور بدعتی داخل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔